اللهم صل على سيدنا کے لیے آئے اور آج بے پناہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کو طلب کرے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تو پوری دنیا کے اندر حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ملک شام ہو یا یمن ہو، ملک شام کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ان کی زندگی پڑھی، شام کے حالات انٹرنیٹ پر دیکھے تو پتہ چلا کہ ملک شام کے مسلمان اپنے بچوں کو گھوڑے کی گھاس کھلانے پہ مجبور ہو گئے۔ اس وقت ان کو روٹی کا بھی مسئلہ ہے، روٹی کے ٹکڑے کو وہ ترس رہے ہیں۔ یمن کے اندر حال یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے 90,000 مسلمان فاقہ کشی کا شکار تھے، فاقے کا شکار تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کشمیر کا حال یہ ہے کہ 4,000 مسلم نوجوانوں کی آنکھوں میں گولیاں مار کر ان کو اندھا کر دیا گیا۔ آپ سوچیں اگر انسان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے تو گھر والوں کو صبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھ میں گولی مار کے اندھا کر دیا جائے تو نہ اب وہ گھر والوں کے کام کر رہا، نہ وہ بیوی بچوں کے کام کر رہا، بلکہ اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جائے گا۔ یعنی اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہیں، مسلمانوں سے روزی روٹی کے حوالے سے اس قدر تنگ دست کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترس جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخوان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس کی چوکھٹ پر جائیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اس جیسا کریم ہے، اس جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے نہ کوئی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ شب برات، شب معراج، شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا، میں غفار ہوں، لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں، میں اس کو بہاریں عطا کر دوں، میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔
ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی. ہر آدمی آج افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے. خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور، سب لوگ بے چین ہے، لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. گناہ چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف پلٹو. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے. تقریر تو آپ ہمیشہ میری سنتے ہی رہتے ہیں. صرف اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین ہو جائے. 2-3 باتیں کر کے پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں. ایک عورت سیدنا ابن خطاب کے پاس آئی. فاروق اعظم سردی کے دن تھے، مدینہ منورہ کی پیاری پیاری پرکیف کڑاکے کی سردی تھی. سیدنا فاروق اعظم ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ جل رہی تھی اور آگ تاپ رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا آگ تاپنا. تو سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی پرکیف پیاری سی سردی میں، کڑاکے کی سردی میں، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی سردی دیکھی ہے اس کے مزے لیے ان کو پتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں سردی بھی بڑی پرکیف ہوتی ہے لیکن کڑاکے کی ہوتی ہے. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، سرد ہوائیں چلتی ہے، لیکن اس میں کیف اور مزہ بھی ملتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرکیف سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں اور آگ تاپ رہے ہیں. صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہو چکی ہے. ایک خاتون ننھا سا بچہ گود میں لے کر آتی ہے. پردہ پوش حضرت عمر ابن خطاب سے کہتی ہے امیر المومنین ایک سوال ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا؟ تو وہ عورت نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہاں نیک نہیں، گنہگار نہیں، متقی نہیں، پاپی نہیں، کسی کا سوال نہیں، صرف بندوں سے. نیک بھی اسی کے بندے ہیں، پاپی بھی اسی کے بندے ہیں، متقی بھی اسی کے بندے ہیں، گنہگار بھی اسی کے بندے ہیں. انسان سب سے رشتہ توڑ سکتا ہے، رب سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رب سے رشتہ اتنا پرانا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. ماں سے پرانا رشتہ خدا سے ہے، باپ سے پرانا رشتہ خدا سے ہے، بھائی بہنوں سے پرانا رشتہ خدا سے ہے. اللہ سے ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، تو اس نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر کے اس نے بتایا تھا کہ تمہارا میرا رشتہ کتنا بڑا ہے. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. تو عورت نے پوچھا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کو اس کو سمجھانا تھا. اگر ایسی زبانی جواب دے دیتے تو ممکن ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. فاروق اعظم بڑے دانشمند تھے، بڑے عادل تھے، بڑی شان والے بزرگ تھے. آپ نے اپنے خادم سے کہا اس عورت کے ہاتھ سے بچہ لے لو. وہ خادم گیا اور اس نے اس عورت سے کہا بچہ دے دو. عورت نے سادگی کے ساتھ بچہ دے دیا. جیسے خادم کے ہاتھ میں بچہ آیا، فاروق اعظم نے کہا اس بچے کو آگ میں ڈال دو. اتنا سننا تھا کہ عورت کے تیور بدل گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. میرا بچہ، میرا بچہ، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. پھر وہ بچہ جیسے ہی لے کر کے قریب جاتا اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. آخر کار وہ عورت روتے ہوئے اب بولنے لگی عمر اگر میں نے سوال کر کے کوئی غلطی کی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. آج کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. آج کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں ہوگا، عمر مجھے معاف کر دیں. فاروق اعظم کچھ نہیں کہتے اور وہ خادم بچہ لے کر آگ کے قریب جاتا ہے. جب بالکل آگ میں اور بچے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ عورت اپنے گھٹنوں کو امیر المومنین کی بارگاہ میں ٹیک کر کہتی ہے عمر اگر تو کسی کو جلانا ہی چاہتا ہے تو میرے بچے کو مت جلا، میرے بچے کے بدلے میں مجھے جلا دے، مجھے آگ میں ڈال دے. اگر تیری تمنا کسی کو آج جلانے کی ہے تو مجھے جلا دے، میرے بچے کو نہ جلا. فاروق اعظم نے اشارہ کیا بچہ اس کے ہاتھ میں دے دو. جیسے ہی بچہ اس کے ہاتھ میں آیا وہ بچے کو چومنے لگی، اس کے ہونٹوں کو، گالوں کو سینے سے لگاتی اور اپنے آنسو پوچھتے جاتی. جب وہ اطمینان سے ہو گئی اور جانے لگی، فاروق اعظم نے کہا ادھر آ، اب نہ جا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں کب کسی کو آگ میں ڈالتا،
میرے نبی نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن میں نے تجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی، اس بچے سے تو کتنا پیار کرتی ہے۔ عورت نے کہا اپنی جان سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتی ہوں۔ فاروق اعظم کہتے تیرا سوال تھا نا اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو سن اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ سوچئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، ایک بچے کی تو 70 ماں نہیں ہو سکتی نا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ سوچو جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ لیکن بات اینڈ پر جا رہی ہے، اختتام پر۔ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر وہ ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے، پھر مصیبت دور کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے، پھر وہ مراد کیوں پوری نہیں کرتا؟ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کو بغیر مانگے ہمیں دے دینا چاہیے، اور دیتا بھی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں وہ ہم پر ہر وقت بظاہر رحمت کی برسات نہیں کرتا، کبھی کبھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو توجہ فرمائیں۔ دیکھو، جب کوئی ماں اپنے بچے کو بستر میں یا جھولے میں ڈال دیتی ہے تو بچہ جھولے میں کھیلتا ہے یا بستر پہ کھیلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں سوچتی ہے میرا بچہ کھیل رہا ہے تو چلو روٹی پکا لیتے ہیں، روٹی پک گئی تو چاول پکا لیتے ہیں، چاول پک گئی تو کپڑے دھل لیتے ہیں، کپڑے دھل گئے تو شوہر کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ سب کرتے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کام کرتی جاتی ہے۔ کیا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رہی؟ بالکل محبت ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، اس لیے کبھی روٹی، کبھی چاول، کبھی بوٹی، کبھی کپڑے، کبھی یہ، کبھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچے کو وہ لیتی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے، کھیلنا چھوڑ کر بچہ رونے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں توے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے، اب یہ روٹی رہے یا جل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے میرا بچہ۔ ماں سینے سے بچے کو کب لگاتی ہے؟ کب؟ جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے، جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو کبھی سینے سے نہیں لگاتی، وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے، بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ کب تک؟ جب تک بچہ کھیلتا ہے۔ جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے، عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے، میرا بندہ کھیل رہا ہے، اس لیے مدد نہیں کرتا۔ خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے۔ کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم IPL میں مبتلا ہو، تم موبائل گیم میں مبتلا ہو، تم کرکٹ میں مبتلا ہو، تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم کہیں لگا رہے ہو، پوری زندگی تو کھیل کود کی نظر کر دی ہے، تو خدا کی رحمت کہتی ہے وہ تو کھیل میں مبتلا ہے، اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کو چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے، تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر سب طرف سے ہٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم یہاں رونے آئے ہیں، یہاں ہم آنسو بہانے آئے ہیں کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں رو جائیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت کو کسی طرف سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن بتانے کی بات ہے، تمثیل کی بات، اللہ مثال سے بھی پاک ہے۔ پھر خدا کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندے تو رو رہا ہے۔ جب تک مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کے خوف میں روتے تھے، شام اور یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کی محبت اور خوف میں روتے تھے، اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کیا ہے، آج مسلمان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں، کھیلنا چھوڑ دو، اب کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگے برقع پہن کر، جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جائے، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ جن مسلمانوں کی بیٹیاں بیت المقدس کے اندر، جن کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کریں، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کر لیا، رونا مگرمچھ کی طرح نہیں، رونا عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ رونا بندوں کی طرح۔ آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اس مسجد سے نمازی بن کر نکلیں گے، کبھی بھی مرے دم تک ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے، کیسی بہاریں آئیں گی، کیسے سکون کی زندگی آئے گی۔ آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں، اولاد بے وفا غدار، پڑوسیوں سے پیار نہیں ملتا، بھائی بھائی میں محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے۔ آؤ، رات کا آخری پہر ہے اور میرے خیال سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے۔ جب اللہ ہر رات آخری پہر میں پکار کر کے کہتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر آئیے، آج تو شب برات کا آخری پہر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں اور خلوص دل سے پورے یقین سے مانگے۔ ہمارا ایمان ہے، حضور نے کہہ دیا نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ابھی بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب ہم مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ آئیے جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، پوری بیداری کے ساتھ سب اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں۔ اگر کسی ایک کی توبہ بھی قبول ہو گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے